اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے فحملتہ، پس حاملہ ہو گئیں اس کے ساتھ، فانتبذت بہ، بس جدا ہوئیں، علیحدہ ہو گئیں، بہ، کہ اس حمل اس کے ساتھ علیحدہ ہو گئیں، مکاناً قصیہ، ایک جگہ دور۔ پچھلی آیت میں حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے، حضرت جبریل امین آئے اور فرمایا جبریل نے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، تو غلاما زکیہ ایک پاکیزہ ستھرا غلام لڑکا۔ اور پھر مکالمہ ہوا، حضرت مریم نے فرمایا انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں مس کیا اور میں پاک دامنہ ہوں، ولم اک بغیہ اسی سے کنایا ہے کہ میں پاک دامن ہوں۔ تو ذکر آیا قال ربک هو علی ہین قال کذالک، اسی طرح تیرے رب کا حکم ہے۔ اور مقام میں فرمایا، یہاں تقدیر ہوگی اس کلام کی، جیسے قرآن مجید میں اور مقام میں ہے فنفخنا فیہ من روحنا، اور دوسرے مقام میں فنفخنا فیہا من روحنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھونکا اپنے روح سے۔ تو نافخ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یا حضرت جبریل امین اس عطا کا واسطہ ہیں، جیسے پیچھے فرمایا لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ تو نسبت جبریل کی طرف تو یہ نسبت مجازی ہے، اللہ کی طرف وہ نسبت حقیقی ہے۔ تو اسی سے فرمایا فحملتہ، پس وہ دم ہوا، پھونک ہوئی۔ حضرت جبریل امین کچھ فاصلے پر تھے، آپ نے پھونک، جیسے دم کیا جاتا ہے، پھونک آتی ہے، تو یہ روح ہے، اور وہ اسی سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اسی دم سے۔ فحملتہ، پس وہ حاملہ ہو گئی اس سے یعنی غلام زکیہ سے حاملہ ہو گئی۔ اور فانتبذت بہ، اسے بھی نفخ روح ہوا، پھونک ہوئی اسی آن میں، اور تصویر ہوئی رحم میں، آن میں، اور آن میں وضع حمل ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول اور اقوال بھی ہیں کہ ایسے جیسے عادتاً حمل کے مہینے گزرتے ہیں اس طرح ہوا، لیکن ظاہر قرآن مجید میں جو فحملت میں فا ہے، فا تعقیب مال وصل کی ہے، نفخ ہوئی، روح پھونکا، پس حملہ ہو گئی۔ فانتبذت بہ، یہ بھی فا ہے، اور فا پھر تعقیب مال وصل کی، یعنی اس کے بعد فوراً، کوئی دیر نہیں ہے۔ یہ ایک قول کے مطابق فانتبذت بہ، علیحدہ ہو گئیں۔ آپ کو بوجھ محسوس ہوا
حاملہ تھیں، وضع حمل جیسے قریب آتا ہے، درد ذہ پکڑتا ہے، درد زادن بچہ جننے کا ایک درد، تو فرمایا فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو آپ اس جگہ سے جہاں تھیں اس سے مکان دور آپ علیحدہ ہو گئیں۔ قرآن مجید میں اتنا ہے، باقی روایت میں اقوال ہوتے ہیں وہ بھی کون سا مکان تھا، اس کی تعین، اس کی جگہ، اس کا فاصلہ، یہ قرآن مجید میں اتنا ہے کہ مکان ایک جگہ ہے، قصیہ یعنی بعید ہے، اور گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہے، یا اسی دار کے اندر ایک کونا ہے، یا اس سے بھی شہر سے بھی کچھ فاصلے پر ہیں، یہ اقوال ہیں، لیکن اس سے قرآن مجید خاموش ہے۔ ہمیں جو قرآن سے ملتا ہے وہ اتنی بات کہ فحملت ہو، پس آپ اس غلام زکیہ سے حملہ ہو گئی، پس جدا ہو گئیں ایک علیحدہ مکان میں، اس میں چلی گئیں۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ، فَأَجَاءَ یہ جا ہے، جا کا معنی ہوتا ہے آنا، فَأَجَاءَ یہ آنا ایسا ہوتا ہے جو اضطرار کا ہوتا ہے، اضطرار جیسے بندہ مجبور ہو گیا آنے کے لیے تو مجبوری، تو قرآن مجید نے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ، مخاض اس کا معنی ہے درد ذہ، یہ وضع حمل ہوتا ہے قریب تو عورت کو درد زادن پکڑتا ہے، تو آپ کو جب یہ عارض ہوا تو آپ مضطر ہوئیں، اضطرار کی حالت، آپ آئیں الی جذع النخلہ، قرآن مجید میں جذع النخلہ یعنی کھجور کا تنا، کھجور کے تنے کی طرف آئیں۔ وہ کھجور کا تنا تھا، جذع تنے کو کہتے ہیں، نخلہ کھجور کا، تنے اور بھی درختوں کے ہوتے ہیں لیکن یہ کھجور کا تنا، اور کھجور کا تنا ہے خشک، سر کٹا ہوا ہے، زمین میں کھڑا ہے اور بالکل خشک ہے، تو آپ کھجور کے تنے کی طرف آئیں، یا اس لیے کہ اس سے سہارا لیں، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں، کھجور کے تنے کے پاس آئیں اور وضع حمل ہوا۔ اسی مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی مکان میں، اور فرمایا قرآن مجید میں قالت کہنے لگیں، بولیں، فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے۔ یہ آپ نے حسرت اور افسوس کا اظہار کیا۔ وَكُنْتُ اور میں ہوتی نسیا منسیا، ایک قلیل شے جو قلیل شے کے بھلا دی جاتی ہے، بھلائی ہوئی ہوتی، یعنی میری طرف کسی کا کوئی التفات نہ ہوتا، جیسے حقیر شے ہوتی ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر میں آپ حسرت سے فرماتے تھے کاش کہ میں تنکا ہوتا، بھوسے کا تنکا ہو، تنکا، حضرت بلال کہتے ہیں کاش کہ میں بس مر گیا ہوتا، میں نہ ہوتا، کوئی شے نہ ہوتا، مجھے ماں نہ جنتی۔ یہ اہل اللہ جب دیکھتے ہیں حساب کتاب ذمہ داریاں تو وہ اس طریقے سے، یہ صالحین کا ایک طریقہ ہے کہ اظہار کرتے ہیں، تو آپ نے یہ اظہار کیا یا لیتنی مت قبل ھذا، اس حال دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا
اور میں کوئی شے نہ ہوتی. بالکل. اب حضرت مریم، آپ جبریل امین کا آنا، اللہ تعالیٰ کی بشارت اور خوارے کے عادات دیکھنے، پھونک سے حمل آ جانا، جبریل کا آنا، یہ آپ کو یقین تھا کہ غلامن زکیہ، باوجود اس کے آپ افسوس کرتی ہیں. یہ افسوس اس لیے کہ لوگ ملامت کریں گے. انسان کو جب عزت والا انسان ہو تو اس کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے، یا لوگ ملامت سے گنہگار ہوں گے. یہ افسوس اس لیے ہے کہ ایک حیا ہے، ایک افسوس اس کا ہے کہ لوگ اس بات میں پڑیں گے، باتیں بنائیں گے اور پھر گنہگار ہوں گے، تو اس کا افسوس ہے. تو اسی طرح کے واقعات ہیں. تو میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا. یعنی کئی لوگ جو ہے اللہ کے نیک بندوں پر کئی ملامتیں ہوئی ہیں. حضرت جریج، حدیث پاک میں بخاری شریف میں حضرت جریج پر تہمت لگا دی گئی. لوگوں نے آپ کے حجرے کو گرا دیا. ایک عورت فاحشہ بدکاری کرائی، بچہ ہوا تو پھر جریج کے حوالے کر دیا. جریج ایک ولی اللہ تھے پہلی امتوں میں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں کہ چھوٹے بچے انہوں نے کلام کیا ہے. ایک چھوٹا بچہ یہ ہے جس نے کلام کیا ہے، اور حضرت جریج کی کرامت ظاہر ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بچے کی طرف لے جاؤ. بچے کی طرف لے گئے. آپ نے اس کی ناف پر انگلی رکھی اور فرمایا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے، بچہ ہے. اس نے اسی کا نام لیا. اس آدمی کا نام لیا تو پھر وہ سارے لوگ، بچہ بول پڑا. جب بچہ بولے، یہ خرق عادت ہے، یہ کرامت کا ظہور ہے. پھر لوگ طیب ہوئے اور جریج کے پاؤں پکڑ رہے تھے کہ اب تو بتا تیرا حجرہ کیسا بنے، چاندی کا ہو سونے کا ہو. آپ نے فرمایا اسی طرح ہو جیسے پہلے تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف جب اس قسم کی ملامت نسبت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، آپ پر ایک تہمت لگائی گئی تو بچے نے گواہی دی. شاہد شاہد من اہلہا، ایک چھوٹا بچہ تھا، تو بالکل چھوٹا جو کلام کے وقت کو نہیں پہنچا ہوا تھا، اس نے گواہی دی تھی اور اس نے کہا تھا. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بھئی ایسی ملامت کے وقت کسی کو کوئی پریشانی عارض ہو جائے تب وہ عدمی علم پر استدلال کرتے ہیں. بھئی دیکھو علم ہوتا تو یہ اتنے دن پریشانی کیوں رہی، یہ خدا کا نام مانو، ایسی باتیں نہ کرو. یہ علم بھی ہوتا ہے، لیکن ایک انسان عزت والا، اس کو ملامت کا افسوس ہوتا ہے، اور بعض کو ذاتی ملامت کا افسوس ہوتا ہے. بعض کو افسوس یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ گمراہ ہوں گے. ان کا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس میں پڑھ کے تو ایمان خراب کریں گے. اس کو میں زیادہ مزید واضح کرنا نہیں چاہتا کہ مجھے حیا آتا ہے کہ سورہ نور نازل ہوئی ہے. سورہ نور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ واللہ لا اعلم فی اہلی الا خیرا. ذرا اس بخاری شریف کی حدیث کو پڑھ لو. حضور قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں اپنے آل میں سوا خیر کے اور نہیں جانتا میرے. لیکن یہ اتنے اس کو بھئی افسوس آئے تو پھر کہو بھئی علم نہیں ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ افسوس اس طرح ہوتا ہے جیسے حضرت مریم کو علم تھا، جبریل نازل ہوئے اور لِأَحْبَلَ کے غلام زکیہ اور حوارے کے آداب دیکھے، باوجود اس کے فرما رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. لہذا یہ افسوس اس طرح کا افسوس ہوتا ہے. اب یہ فرمایا فناداہا من تحتہا، پس ندا دی اس نے اسے حضرت مریم کو من تحتہا یعنی من مکان اسفل منہا. اب ندا دینے والا کون ہے؟ اس میں ظاہر یہی ہے کہ ندا دینے والے جبریل ہیں. فناداہا جبریل نے ندا دی. جب آپ یہ کہہ رہی تھیں تو جبریل اس مقام سے تھوڑے فاصلے پر تھے، کیونکہ یہ مقام وضع حمل کا ہے اور اللہ کا فرشتہ وہ دور ہے. یہ جگہ اونچی تھی، تنہا تھا، اور جہاں جبریل کھڑے تھے وہ جگہ نیچے تھی. جیسے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے فناداہا من تحتہا، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، اور نیچے مکان یعنی حضرت جبریل نے ندا دی حضرت مریم کو من تحتہا، اس جگہ سے جو حضرت مریم کے مقام سے نیچے تھا. اللہ کے سامنے تو ہر شے موجود ہے، اس کا علم ہے. من تحتہا ندا میں مقصود بالندا کیا ندا تھی؟ قرآن نے بیان فرمایا اللہ تحزنی، تو غم نہ کر. حزن دا معنی ہوں گے غم، افسوس، رنج جو بندے کو عارض ہوتا ہے. تو جبریل ندا کرتا ہے اللہ تحزنی کہ تو حزن غمناک نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریا، قد جعل اللہ تعالیٰ نے تیرے اس مکان سے تھوڑا نیچے اللہ پاک نے ایک نہر جاری کر دی ہے. نہر جبریل ندا کرتا ہے، وہ نہر تھی چھوٹی، یعنی اس کو جدول عربی میں کہتے ہیں، جدول یعنی صغیر. ایک نہریں بڑی ہوتی ہیں، وہ ایک نالی ہے جو جی میں ساری بولی دی اڈ آدھے ہیں، اڈ پانی دی. ایسا پانی میٹھا اور بہت برکت والا، وہ ایک نہر جاری ہو گئی. آپ جس مقام میں تھی اس مقام سے تھوڑا نیچے آپ کے پاؤں کی جانب مقام میں وہ نہر جاری ہو گئی. اور یہ نہر کیسے جاری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جاری ہوئی. جیسا قرآن قد جعل ربک، تیرے رب نے یہ نہر پیدا کر دی ہے. جال کیا ہے، خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. سریا کا معنی چھوٹی نہر پانی کی. کہتے ہو تو نہر نہیں تھی، وہ نہر اللہ تعالی نے پیدا کر دی. اس میں پھر دو قول ہیں کہ جبریل نے پر مارا تو نہر پیدا ہو گئی،
قدرت تو ساری اللہ کی ہے۔ اور بعد میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وضع حمل ہوا کہ آپ کی ایڑیاں لگیں تو نہر پیدا ہو گئی، نیچے سے نہر پیدا ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ جبریل ندا کرتا ہے کہ تو غم نہ کر، تو افسوس نہ کر، رنج نہ کھا، اللہ نے تیرے لیے نہر پیدا کر دیا ہے، یہ سارا انتظام خدا کرے گا۔ وَحُزِّي إِلَيْكَ، حُزِّي حرکت دے، تو اس تنے کو ہلا، تنا ہے اوپر سے کٹا ہوا ہے، بس ایک تنا ہے جیسے تنے ہوتے ہیں، کوئی جیلا نہیں ہے، خشک ہے۔ فرمایا حُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس تنے کو تو اپنی طرف ہلا، حرکت دے، جی میں بندہ کسی کو پکڑ کے میں اپنی طرف کھینچے تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو حرکت دے سے، حرکت دے، حرکت دینا تیرا کام ہے۔ اور پھر تر کھجور، یہ اللہ کا کام ہے کہ تیرے لیے تر کھجور پیدا ہوگی، تر کھجور گرے گی، تو ساقط علیک، تیرے اوپر رطبا جنیا، رطب تر کھجور کو کہتے ہیں، جنیا وہ ہوتی ہے کھجور جو حرکت دیو تو خوشے سے گرتی ہے، وہ تر بھی ہوتی ہے اور پختہ بھی ہوتی ہے۔ یہ نہر کا آ جانا، اور آپ نے تنے کو جب حرکت دی، تر کھجور ساقط ہوئی، وہ کھجور بن گئی، وہ تر و تازہ ہو گئی، خوشے لگ گئے، اور اسی وقت رطب تر کھجور پیدا ہو گئی۔ اور اللہ فرماتا ہے فَكُلِي، پس کھا تم، وَاشْرَبِي، اور اس نہر سے پانی پی، وَقَرِّي عَيْنَا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، یعنی تو غم نہ کر، یہ سارا انتظام اس کا اللہ تعالی کرے گا، تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا۔ اب یہ نہر کا نکلنا اور تنا خشک ہے، تر کھجور حاصل ہونا، یہ کیا معجزہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، یا کرامت ہے حضرت مریم کی؟ اور کرامت ولیوں کی برحق ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ حضرت مریم کی کرامت ہے۔ کرامات خوارق عادات ہوتے ہیں جو کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ یہ عزت والا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں مقام رکھتا ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ یہ کرامت، یعنی کہ یہ کرامت ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ۔ انہوں نے کہا معجزہ چیلنج کے وقت ہوتا ہے، جب چیلنج ہو، اور یہ تو حضرت مریم تھیں، ادھر زکریا علیہ السلام موجود نہیں تھے، یا یہ کرامت ہے حضرت مریم کی، یا اس بچے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کے ارحاسات ہیں۔ ارحاس کہتے ہیں خرق عبد، معجزے کی صورت ہوتی ہے لیکن دعوی نبوت سے پہلے ہوتا ہے، دعوی نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ ارحاس، معجزہ، کرامت، اور اسی طرح معونت، استدراج، یہ بہت سارے خوارق ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ فَكُلِي، تو کھا، پہلے کھانے کا ذکر ہے، وَاشْرَبِي، اور پی پانی، وَقَرِّي عَيْنَا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، یعنی خوش ہو۔
غم نہیں کرنا. فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، یہ فرمایا پس اگر کوئی آدمی کوئی ایک دیکھے، بھئی آپ کے پاس ایک بچہ ہے، بظاہر تو یعنی بے خامند عورت سے بچہ تو دیکھنے والا دیکھے گا، لیکن بغیر خامند کے بچہ تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو کسی بشر کو، کسی ایک کو دیکھے، فَقُولِي، کہ وہ تجھ سے پوچھے تو تو کہے انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، صومن، روزے کی نظر ہے. اور تفسیر فرمائی روزہ، ان امتوں میں روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ طعام بھی نہیں کھاتے تھے اور کلام بھی نہیں کرتے تھے. جی آگے بچے کو اٹھا کے آپ جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو تو یہ کہے کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کی نظر مانی ہے، روزے کی. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ آج کے روز میں نے کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرنی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قرآن فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ، پس آئی ساتھ اس بچے کے، فَأَتَتْ بِهِ حَامِلَةً مُتَلَبِّسَةً بِهِ، وہ بھی ساتھ ہے. فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس بچے کو غسل دیتے ہیں اور جنت سے ایک حریر پہناتے ہیں کپڑا، اور پاکیزہ اور حضرت مریم کے ہاتھ میں دیتے ہیں. آپ اٹھاتی ہے اور قوم کی طرف آتی ہے. جب قوم کے پاس آتی ہے، قومہا تحملہ، اس حال میں کہ بچے کو اٹھایا ہوا ہے، قالوا یا مریم، تو کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بتائیے ایک عظیم شے تو لے آئی، تو ایک عظیم کام کے ساتھ آئی، ایک عجیب عجیب لگا کہ یہ بچہ کیسے ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سو، تیرا باپ بدکار نہیں تھا. حضرت مریم کے باپ، یہ قرآن مجید میں ہے نا، حضرت عمران جو بیت المقدس کے بڑے احبار سے سردار تھے، بڑا نیکوکار خاندان ہے، ابتدا سے نبیوں کی اولاد سے، وہ تو بڑے نیک تھے. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں حنا ان کا نام ہے، وہ بڑی نیکوکار تھی، وہ بدکار نہیں تھی، نیکوکار تھی. یہ صالحین کی اولاد سے یہ بچہ کیسے آ گیا. فاشارت الیہ، ایک بات میں ذکر کروں، یا اخت ہارون، انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، تو کیا آپ کے بھائی کوئی ہارون تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے بھائی تھے باپ کی جانب سے، ان کا نام ہارون تھا. ایک یہ ہے کہ ہارون، حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو 1000 سال کم و بیش پہلے گزرے ہیں، ہارون بھی
یہ بعد کا واقعہ ہے، یہ ہارون کی بہن کیسے ہے؟ تو اس میں اقوال ہیں۔ ایک ہے کہ ہارون نیکوکار جو ہو اس نیکوکار انسان کو ہارون کہتے ہیں، پھر جو ہارون نیکوکار بندہ ہو اس کو اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، اے ہارون کے بھائی، اگرچہ وہ بھائی نسبی نہیں ہے لیکن مشابہ ہے، اور اخت کا معنی ایک نظیر ہوتا ہے، اے نظیر، مثل مشابہ ہارون کے، ایک یہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عرف میں نیکوکار بندہ جو بھی ہو اس کا جو نام ہو ہارون کہتے ہیں اس کو، یہ محاورہ تھا ان کا کہ ایک شخص تھا ہارون بنی اسرائیل میں، بہت نیک بندہ تھا، جب وہ فوت ہوا تو 40,000 بندہ اس کے جنازے میں شریک ہوا، اور سارے ہارون تھے، اور پھر ہر نیکوکار کو ہارون کہا جانے لگا، اور پھر جو نیکوکار ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو اس کو ہارون کا بھائی، ہارون کی بہن کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ مریم یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھی، اور ہارون کے بھائی تھے یہ ان کی نسل سے تھی، چونکہ بھائیوں کی نسل سے تھی اس لیے یہ اخت ہارون کہلائی گئیں۔ ایک یہودی نے اعتراض کیا تھا، یہودی کو کیا پتے وقان انسان اکثر شین جادلا، جو انسان کے بہت زیادہ جھگڑالو ہے، قرآن پاک اس کے آگے پردہ نہیں کھولتا، وہ پردوں میں رہتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ یا اخت ہارون کہ حضرت مریم کا اپنا بھائی ہے، باپ کی جانب سے اس کا نام ہارون ہے، وہ نیکوکار ہے، یا اخت ہارون، یا ہر نیکوکار کو ہارون کہتے تھے، یا وہ جو بنی اسرائیل میں ہارون نامی تھا بہت نیکوکار تھا اس کی طرف مشابہت کے لیے کہا گیا، جیسے کہتے ہیں یا اخل عرب، اے عرب کے بھائی، عربوں کے ساتھ وہ بھائی تو نہیں ہوتے لیکن ایک عرف میں کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا اخت ہارون ما کانا ابو کے امرا سو دمانا گناہ، یعنی گناہگار مرد نہیں تھا، یعنی نیکوکار تھا، ماں بھی عفیفہ پاک دامن تھی، یہ کیسا حال ہے؟ آپ نے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر آیا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج کے روز میں نے کلام نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تیرے ساتھ بولے تو کہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو روزہ چپ کا روزہ پہلی امت میں تھا، حضور کی ملت کی امت میں نہیں ہے چپ کا روزہ۔ اور بعض بزرگان دین چپ رہتے ہیں، وہ چپ اور ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ چپ اور ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ وہ تو پوچھ رہے تھے کہ یہ شیئن فریہ ہے، لقد جئت شیئن فریہ، ایک عظیم شے ہے، امر عظیم ہے جس کا ذکر زبان پر بڑا مشکل ہے، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا، وہ کہنے لگے کیف نُکَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ کیسے کلام کرے گا یہ چھوٹا بچہ جو ابھی مہد میں ہے،
ایک مہد گہوارہ پنگھوڑا کو کہتے ہیں، اس پنگھوڑے کا رواج نہ بھی تھا، جہاں بھی بچہ ہوتا ہے بس وہ اس کے لیے مہد ہے۔ تو فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ وہ کہنے لگے یہ کیسے کلام کرے گا؟ جب انہوں نے یہ بات کی، قال انی عبد اللہ، وہ چھوٹا بچہ ابھی نیا، ابھی جنا ہوا تازہ، یہ ابھی وضع حمل ہوا اور آپ لے آئیں، وہ بولتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہاں 9 صفتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نصارہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، ان کے فرقے ہیں، بعض نے الہ کہا، الہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالی کی طرف جو یہ نصارہ لوگ بہتان کر رہے تھے، آگے اللہ کو علم ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے اللہ تعالیٰ سے ان کا بہتان، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی برات کا اظہار کیا۔ وہ پاک ذات ہے، وہ اس شریک سے پاک ہے، ابن سے پاک ہے، ولد سے پاک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ الکتاب میں مراد کہ کتاب کون سی ہے؟ یعنی انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل۔ بعض نے تورات کا ذکر کیا ہے، بعض نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ کتاب سے مراد تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ یہ الکتاب میں الف لام یہ جنس کا بنایا ہے، اور بعض نے عہد کا بنایا ہے کہ کتاب خاص معین کتاب جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ تیسری بار، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جعلنی نبیا یا یہ کہ علم ازلی نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جو زمانہ آگے آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یا یہ کہ آپ بچپنی میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ نبوت، مدت نبوت عموماً اکثر 40 سال رکھی گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے تھے کہ نبوت عطا فرمائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انی عبد اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، اور آپ کی ولادت کے وقت فرشتے اور جنت کی حوریں آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عالم ارواح میں دی جاتی ہے۔ پیدائش سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح حدیث میں، اور میں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم ابھی
پیدا نہیں ہوئے تھے، روح اور جسد کے درمیان تھے کہ میں اس وقت نبی تھا۔ کنت نبیا، یہ آپ نے اس طرح نہیں فرمایا کہ کنت روحن یا کنت انسانن، لیکن فرمایا کنت نبیا۔ اب اس سے کہ اگر یہ ہو کہ حضور خبر دے رہے ہیں کہ میں اللہ کے علم میں نبی تھا، تو اللہ کے علم میں جس طرح آپ نبی تھے اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے علم میں نبی تھے۔ تو یہ مقام خصوصیت ہے کہ آپ فرمائیں کنت نبیا، میں نبی تھا۔ یہ تخصیص ہے، اور تخصیص اس وقت ہے کہ باقی انبیاء کو اپنے اپنے وقتوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبوت عطا فرمائی گئی، اور وہ نبوت حقیقتاً ہے، اور آپ کی حقیقت محمدیہ کے ساتھ قائم ہے، صفت ہے آپ کی حقیقت کے ساتھ، روح کے ساتھ، کہ موصوف کے صفت کے لیے موصوف چاہیے، آپ موصوف ہیں صفت نبوت کے ساتھ حقیقتاً، اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ فضیلت بخشی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو سبابت میں، بچپنی میں نبوت عطا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت سے بھی پہلے عطا ہوئی ہے، اور جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ تین صفتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا وجعلنی مبارکن، اور اللہ تعالی نے مجھے مبارک پیدا کیا ہے، برکت دیا ہوا، برکت والا، برکت دیا ہوا، اور برکت یہ کہ آپ بہت نفع بخش تھے، آپ بیماروں کو، مادرزاد اندھے، برس کی بیماری والے مریض، پیچھے آیات مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، برس کی بیماری والے شفا پاتے تھے، اور قرآن نے خبر دی ہے، آپ فرمایا کہ انی احیی الموتى ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، اکمہ مادرزاد اندھے، فرمایا کہ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اللہ تعالی شفا دیتا ہے، اللہ تعالی مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی شفا دیتا ہے بیماروں کو، مردوں کو زندہ اللہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، انی احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن فرمایا باذن اللہ، یعنی فعل تصرفات ہیں قوائن میں، حوادثات میں، لیکن ایسے تصرفات ہیں جو تصرفات کے اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق ہیں، یہ اس کی شان ہے، پیدا کرنا، شفا دینا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن نسبت کر کے یہ فرماتے ہیں کہ رب کے تصرفات مستقل ہیں، اسے کسی سے اذن لینے کی حاجت نہیں ہے، میں جو یہ تصرف کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، یہ عطائی ہے، لہذا یہ شرک نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ توحید ہے۔ تو فرمایا کہ وجعلنی مبارکن، برکت دیا ہوا، نفعان للناس، بہت زیادہ لوگوں کو نفع دینے والے، ظاہری بھی نفع، باطنی بھی نفع، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ارشاد، صحب ارشاد، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا رستہ دکھانے والے
فرمایا اینما کنتو، میں جس جگہ بھی ہوں برکت میرے ساتھ ہے، میں مبارک ہوں جس جگہ بھی ہوں۔ جگہ ہیں یہ دنیا، آپ آسمانوں میں ہیں، اور جب وصال ہوگا برزخ میں آخرت میں تو فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں بھی ہوں اللہ تعالی نے مجھے برکت عطا فرمائی ہے۔ وَأَوْصَانِي، اور اللہ تعالی نے مجھے امر کیا ہے، حکم کیا ہے، اور حکم اوصانی وصیت کی ہے۔ وصیت تو اللہ تعالیٰ کی یعنی امر ہو تو بڑا تاکید والا امر ہو، اس امر کو وصیت کے کلمے سے جامع وصیت کو پہنایا جاتا ہے، یعنی کام اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لفظ سے وصیت، کہ وصیت کا لفظ وہ جو بندہ فوت ہوتا ہے وصیت کرتا ہے اپنے بیٹوں کو، وہ ورثاء کو، اس کی آخری وصیت ہوتی ہے۔ وہ ورثاء کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی آخری بات ہے، یہ تو ضرور عمل کریں گے۔ یہ وصیت ایک ذہنوں میں بیٹھی ہوئی چیز ہے کہ اس پر عمل ضروری ہے۔ اللہ پاک جب امر حکم کو پکا کرتا ہے تو وصیت کے کلمے سے بیان فرماتا ہے۔ اللہ تو پاک ذات ہے، لہذا اوصانی، اللہ تعالی نے مجھے حکم کیا، بڑا مؤکد تاکید کے ساتھ پختہ پکا امر کیا، بالصلاۃ، نماز کا حکم کیا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا حکم کیا، ما دمت حیا، جتنے تک میں زندہ رہوں۔ نمازیں اور زکوٰۃ نماز میں یعنی غیر متعارف معنی یہی ہے کہ یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، جیسے حضور کی امت پر نمازیں ہیں، پہلے نبیوں پر بھی امتوں پر نمازیں تھیں، اور زکوٰۃ یہ تطہیر مال کے لیے۔ بعض میں دو تفسیریں اور بھی ہیں، ٹائم تھوڑا ہے میں اس لیے ایک بار اکتفا کرتا ہوں جو اظہر ہے۔ یہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں اس دنیا میں۔ یہ متعارف یہی ہے کہ جو اس دنیا میں۔ اب ایک آدمی سوال کیا مرزا قادیانی کے سوالوں سے، بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، زندہ اٹھائے گئے، اور آسمانوں میں اب زندہ حیات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان ینزل فیکم عیسیٰ بن مریم، ان قریب عیسیٰ بن مریم تمہارے میں اتریں گے، نازل ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ایک جہاد آئے گا، اس وقت جہاد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور بالکل یا کفار مٹ جائیں گے، اور پھر اسلام ہوگا۔ جتنے تک رب چاہے گا یہ اسلام ہی ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور نزول عیسیٰ قیامت کے علامات سے، یہ اچھے علامات سے ایک اچھی علامت ہے، اور ظہور مہدی بھی، کہ امام مہدی کا ظہور بھی قیامت کے اچھے علامات میں سے ہے۔ کئی علامتیں اچھی ہیں، کئی علامتیں دوسری ہیں، جیسے دجال کا خروج ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، یہ اور فتنے زیادہ، یہ بھی قیامت کے علامات سے ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جو برے علامات ہیں، اور کئی اچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ انہوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں تو پھر زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ قرآن میں جو فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ اللہ نے مجھے وہ پختہ امر کیا ہے، حکم کیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو ایک
سوال جو کیا ایک گومل یونیورسٹی میں ایک کسی مرزائی طالب نے، وہ ہمارے جو مسلمان طالب علم تھے ان کو جواب نہیں آتا تھا، وہ پھر چلے گئے کسی خطیب کے پاس، اس خطیب بیچارے کو نہیں آتا تھا، پھر وہ میرے پاس ہے، میں نے کہا حضرت پیر صاحب پیر بہر علی شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، حضرت پیر صاحب نے اس کا جواب دیا، یہ قادیانی کا سوال ہے، انہوں نے پکایا ہوا ہے، تم اپنے علماء کی کتابوں کا مطالعہ تو کرو، نہیں تو تم مطالعہ نہیں کرو گے تو پھر جواب نہیں دے سکو گے، پھر مذبذب ہو گیا، عقیدہ تمہارا کمزور ہو جائے گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، قادیانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ حیات آسمانوں پر موجود ہیں، تو پہلے مال ثابت کر، پھر میں زکوٰۃ دینا ثابت کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے مالدار پر، جو مال رکھتا ہو اور نصاب کو پہنچتا ہو، پھر اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بہت مشہور ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، جو حکم ہے یہ آپ کی امت کی طرف لوٹتا ہے، جس کے عام مکلف ہیں وہ مکلف، اور جو اس لیے بزرگوں نے کہا کہ کیا نبیوں کے مال میں زکوٰۃ بھی ہے؟ بعض نے کہا نبیوں کا مال اپنے ملک میں ہوتا ہی نہیں، وہ نبی اس دنیا میں ہے بھی مال وہ صدقہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ وصال کر جائیں صدقہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد تو بہت مشہور ہے، آپ درختوں کے یعنی بوٹیاں اس سے تناول کرتے تھے، کوئی چیز تو عام نہیں کھاتے تھے، اور آپ نے گھر نہیں بنایا تھا، آپ کا گھر نہیں تھا، ازہد الزاہدین یعنی بہت زیادہ زہد والے نبی تھے۔ جیسا آپ نے فرمایا زکوٰۃ کے لیے شرط ہوتی ہے نصاب، اور اس لیے تفسیر میں ذکر کریں گے زکوٰۃ کا تو کہیں گے اگر مال ہے تو، جس کے پاس مال ہوتا ہے پھر وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اگر مال نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اب کسی کے پاس مال ہے نصاب کو پہنچتا ہے اس کو ادا کرنا فرض ہے، اور دوسرا جس کے پاس نہیں اس کو عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نیکوکار بنایا ہے، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ۔ یہ سارا وہ سن رہے ہیں اور آپ یہ بیان کر رہے ہیں، برم بوالدتی، والدہ حضرت مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکوکار احسان کرنے والا، اس کا ذکر کیا گیا کہ اوصانی بالصلاۃ، اور اس کا عطف پیچھے بھی ہے کہ وبرم بوالدتی مبارکن کے اوپر، وجعلنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکوکار پیدا کیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، والد تو ہے نہیں، ان عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے، آدم علیہ السلام کی مثال ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے، اما حوا کو پیدا کیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ جیسا پیدا کر سکتا ہے، اسباب کی طرف محتاج نہیں ہے، یہ عادت اس کی ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، جو میاں بیوی اور نکاح تزوج ایک سبب ہوتا ہے اولاد کا، باقی علت اور اس کو نہیں کہتے کہ ضروری ہو گیا، کیونکہ شادی ہوتی ہے اولاد نہیں بھی ہوتی، پیدا تو اللہ کرتا ہے۔ فرمایا برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں جبار نہیں ہوں،
جبار کہتے ہیں متکبر کو، کنایا ہے میں بہت، مجھے اللہ تعالیٰ نے رقیق القلب پیدا کیا ہے، مجھے بہت تواضع عطا فرمائی ہے۔ شقیہ مانا شقیہ اور گناہگار اور برے بخت والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکوکار اور سعادت مند پیدا فرمایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی صفات آئیں، اتنے تک 8 صفات آ گئی ہیں، اور 9ویں صفت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ٹائم پورا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کلمات میں برکت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔